اسلام کے نام پر یا مذہب کے نام پر جو سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے، خاص طور پر جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام پڑا ہے، جماعت اسلامی ہے، سراج الحق صاحب تھے، اس کے علاوہ جمعیت علماء پاکستان، کافی جماعتیں، مجلس وحدت المسلمین، کئی جماعتیں اس وقت ہیں، کئی جماعتیں پچھلے 15 20 25 سالوں میں ودر آؤٹ ہو گئیں، کچھ نے نام تبدیل کر لیے. تو شاید ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مذہب کے نام پر جو سیاست کی جاتی ہے، اور پھر دیکھیں نا، سیاست تو دنیاوی سیاست ہے اور اس دنیاوی سیاست کا کوئی اصول نہیں ہے. تو جب آپ مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں، اور مذہب خاص جذبات کا نام ہے، وہ جذبات بہت حساس ہوتے ہیں، جب آپ ان حساس جذبات کی آڑ میں اپنے دنیاوی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس بارے میں اب پتہ نہیں، ایک اور آپ کو نوٹس اگر نہ آ جائے پیمرا کا انداز، اب تو مجھے بھی محتاط ہو کے بات کرنی پڑ رہی ہے، پیمرا تو کام ہے سر. ایک اور دریا کا سامنا تھا نان آپ کو، تو یہ نہ کہیں ہو. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، انہوں نے جس طرح وہ یہودی لابی کا انہوں نے عمران خان صاحب کے پیچھے ایک تہمت لگانے کی کوشش کی، سرین، یعنی آپ عمران خان کے اوپر 10,000 الزامات لگا دیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کسی یہودی لابی کا حصہ ہے، یا عمران خان کو یہودیوں نے پاکستان میں آج سے 26-27 سال پہلے پلانٹ کیا تھا. اور دنیا میں یہودی سب سے طاقتور سمجھے جاتے ہیں. مجھے توف ہے ان یہودیوں پر جو عمران خان کو 26 سال میں طاقت میں نہیں لا سکے. طاقت میں تو ہے پرائم منسٹر اب جا کے 2018 میں، یعنی 26 سال تک یہودی تھے پیچھے، لیکن یہودی طاقت میں نہیں لا سکے عمران خان کو. وہ یہودی جو دنیا کی اکانومی کنٹرول کرتے ہیں، وہ یہودی جن کی اکانومی کنٹرول کرنے سے پاکستان کی اکانومی بھی چلتی آ رہی ہے. تو یہ جو اس قسم کی سیاست مولانا صاحب نے کی ہے نا، پھر انہوں نے اسی پی ڈی ایم کے حوالے سے کچھ دن پہلے کہا کہ یہ جہاد ہے، یعنی انہوں نے اس کو عمران خان کی حکومت کے خلاف نکلنے کو جہاد قرار دے دیا. تو یہ وہ جارگنز ہیں، ریلیجس جارگنز، یہ وہ ریلیجس نیریٹو ہے جو صرف سادہ لوگوں کو، جن کی مذہبی عقیدت ہے. اور ہمارے ہاں دیکھیں جو علماء ہیں اور جو مولانا نما جو شخصیات ہیں ہمارے ہاں، ان کے لوگ اندھی پیروی کرتے ہیں. ہم خود جب ہمارے سامنے کوئی مذہبی شخصیت آتی ہے، کوئی عالم دین آتا ہے عدنان، تو ہم اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس کو جگہ دیں گے، ہم اس کا نام بڑے احترام سے، کیونکہ ہم سب کا ایک اعتقاد ہے، ہم سب احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں مذہبی شخصیات کو جو آبا کبا میں ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ جب اس منصب کا استعمال کرتے ہیں اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے، یا شر انگیزی کے لیے، یا اقتدار کے لیے، اس میں مجھے کانٹیکسٹ ذرا کنفیوز ہو رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ مولانا صاحب مفتی ہیں، عالم ہیں، انہوں نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے، دینی تعلیم لی ہوئی ہے، تو وہ سیاست میں نہ آئیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ سیاست میں نہ آئیں، وہ دین کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. جب آپ دین کو دیکھیں نا، یہ آج سے کوئی 300-350 سال پہلے یورپ میں سچویشن. سو یو آر انڈورسنگ عمران خان صاحب، جو عمران خان صاحب اپوزیشن کو، یا خاص طور مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو اپنا پرنسپل سٹانس دے رہا ہوں کہ دین کے نام پر سیاست، دینی پس منظر کے ساتھ سیاست ہو سکتی ہے، دین کی ترویج کے لیے، لیکن دین کے نام پر سیاست بلیک میلنگ کے ٹول کے طور پر اگر آپ کریں گے تو وہ سیاست بالکل وہ خرافات ہو. جنرل صاحب، یہ وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب جہاں جاتے ہیں سر، ان کا فوکس اور ٹارگٹ اپوزیشن ہوتا ہے. اپوزیشن سے 2.5 سالوں میں ان کے گلے شکوے دور نہیں ہو سکے، تنقید کے وہ نشتر ہیں، وہ پرانے ہی ہیں سر، پھر برسائے جاتے ہیں بار بار. عدنان دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدان چاہے وہ اقتدار میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ان کا ٹارگٹ جو اپوننٹس ہیں، پولیٹیکل اپوننٹس، وہی رہتے ہیں دوران اقتدار بھی، اور جب وہ حکومت میں نہ ہو تب بھی. یہ تو ہمارا ایک کلچر ہے سیاست. لیکن مولانا کی جو انہوں نے بات کی، میں بھی ان کی وہ سپیچ سن رہا تھا، انہوں نے کہا ان کو تو مولانا کہنا ہی نہیں چاہیے. اب ایک جو بھی ریلیجس لیڈر ہے، کوئی بھی ہو، اس سے 3-4 باتوں کی توقع رکھی جاتی ہے. اگر وہ عالم دین ہونے کی بات کرے کہ وہ بددیانتی نہیں کرے گا، جب بھی بات کرے گا بلا تحقیق کسی پر الزام تراشی نہیں کرے گا، لینگویج شائستہ زبان استعمال کرے گا، کسی کو ہرٹ نہیں کرے گا. تو اگر ان تینوں تناظر میں دیکھیں، اور پھر جب کبھی بھی ہوگا کوئی بینیفٹس یا پریویلیجز، انڈیو پریویلیجز نہیں لے گا، مفاد پرستی نہیں کرے گا دوسرے لفظوں میں، تو یہ ایک امیج بنتا ہے کسی بھی ایک ریلیجس سکولر کا، چاہے وہ سیاست کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو. اب ان کے جو ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں، پہلی بات ہے انہوں نے کہا یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے عمران خان.
اب مجھے نہیں لگتا کہ آج تک یہ کوئی ایسی ایویڈنس لے کر گئے ہوں عدالت میں کہ یہ میرے پاس ایویڈنس ہے اور اس وجہ سے میں ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہہ رہا ہوں. پھر کسی بھی عورت کا جب وہ اسلام قبول کر لیتی ہے اور رشتہ ازدواج میں بن جاتی ہے، جب وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کو پچھلے مذہب کا تانا دینا یہ کوئی عالم دین نہیں کر سکتا. پھر جس طریقے سے انہوں نے بینیفٹس لیے مشرف دور میں اور پچھلی حکومتوں سے، لینڈ الاٹمنٹ ہو یا کچھ اور فیسلٹی پرمٹس ہوں، اگر آپ اپنی پولیٹیکل پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مالی مفادات حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ اس پیمانے پہ پورے نہیں اترتے. پھر جس طریقے سے انہوں نے لیبیا اور صدام حسین سے فنڈز لیے اور پھر بقول ان کے ایک حافظ قرآن جو ان کی جماعت کے ہیں، حافظ حسین احمد، انہوں نے کہا ہم نے جب سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ میں ان سے پوچھا کہ مولانا ہمیں اس کا حساب دیں، تو مولانا رو پڑے اور کہا کہ جی میرے وہ ذاتی مصرف میں آ گئے. تو اگر پارٹی میں ملنے والے فنڈ آپ کے ذاتی مصرف میں آ گئے اور آپ نے پارٹی کی قیادت کو آگاہ نہیں کیا تو پھر آپ عالم دین کے وہ جو دیانتداری کا ایک ترازو ہے اس پہ آپ معیار پہ کیسے پورے اتریں گے. اور آخری سٹیٹمنٹ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جب مرجر ہو رہا تھا فاٹا کا تو انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا اور باہر انہوں نے میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ قوم اجتماعی خودکشی کر رہی ہے اور کل ہم اس کے نتائج کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو جہاں ملک کی یونٹی کی بات ہو اس میں رکھنا ڈالنا، بالکل ٹھیک ہے فنڈز لے کر انہیں خرد برد کر جانا. سر بالکل ٹھیک ہے سر، گاٹ دا پوائنٹ سر. سر آپ کے پوائنٹ پہ میں سوال فریم کر رہا ہوں امیر عباس صاحب سے. امیر عباس صاحب، اس سارے سینیریو میں جس میں مولانا صاحب کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اب اس کٹہرے میں سامنے آ رہی ہیں، وہ ہے فورن فنڈنگ کا ایشو. فورن فنڈنگ کا معاملہ چلا پاکستان تحریک انصاف سے تھا جو کہ سالوں سے پینڈنگ ہے. اب حکومت میں ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے ترجمان اپنی فورن فنڈنگ لوگوں کو بتائیں، وہ روز پرچے پکڑ کے نون لیگ کی، مولانا صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی فورن فنڈنگ کی ڈیٹیل دے رہے ہوتے ہیں. عدنان خود ڈیوبیس بنایا ہے حکومت نے، تحریک انصاف نے اس کیس کو. 2014 سے کیس شروع ہوا، 6 سال ہو چکے ہیں اس کیس کو. 22 یا 23 کے قریب یہ بینک اکاؤنٹس ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے اس کیس کو سننا. اگر آپ کے دامن پہ کوئی داغ یا چھینٹے نہیں ہیں تو سننے دیں آپ الیکشن کمیشن کو، کیا اعتراض ہے اس میں؟ پہلے اس کے گرد گھماتے رہے کیس کو. جب یہ طے ہوگا کہ نہیں الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں، پھر انہوں نے کہا کہ جی اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی کو خفیہ رکھا جائے. کیوں خفیہ رکھا جائے بھائی؟ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو آپ کیوں خفیہ رکھوانا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا چاہیے کہ بھائی کھولو.